برزخ کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں اس دنیا میں برش دے دیا گیا ہے کہ جیسے چاہتے ہو پینٹنگ کر لو۔ وہاں کوئی معجزہ نہیں ہونا، جو یہاں سے تم بناؤ گے وہ وہاں پر ویسے ہی بنے گی۔ پروفیسر کہتا ہے کہ وہاں پر حق الناس کی وادی میں مجھ سے حق کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ میرے اندر آگ موجود تھی اور میں اس معاملے کو عادلانہ سمجھ رہا تھا اور اس دوران کسی رائے حل کی تلاش میں تھا، یا کم سے کم چاہتا تھا کہ میرے عذاب میں کمی ہو جائے۔ میری صرف ایک ہی آرزو تھی، وہ یہ تھی کہ اس روحی جہنم سے فرار کر جاؤں، باہر آ جاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وادی حق الناس وسیع تھی، لیکن میرا حال ایسا تھا کہ جیسے چھوٹے سے کمرے میں سوراخوں کے پیچھے ہوں، تنگ اور تاریک قبر میں تھا۔ اب پروفیسر سے پوچھا گیا، کیا حق الناس کی وادی میں خدا تھا؟ کیا وہاں پر خدا موجود تھا؟ بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ حق الناس کی وادی میں خدا بے عنوان ایک قاضی وہاں پر موجود تھا، ایک مقتدر قاضی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی رؤوف۔ میں اسے دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن وہاں کی فضا پر اس کے احاطے کو محسوس کر رہا تھا۔ میں وہاں پر خدا سے مغفرت طلب نہیں کر سکتا تھا۔ میرے سامنے سخت گیر وکیل موجود تھے کہ جن کے موکلوں پر میں نے ظلم کیا تھا، اور میں خدا کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ اگر وکیلوں کو راضی نہیں کر سکتا تھا، اگر وکیل راضی ہو جاتے تو اس وقت بھی خدا کے حکم کا منتظر تھا۔ میں وہاں پر دل کی گہرائیوں سے خدا کی عفو اور سخاوت پر ایمان رکھتا تھا۔ اب پروفیسر کے ساتھ اس وادی میں اور کیا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ایک بار شدید فریاد اور نالہ کر رہا تھا، پھر وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ دوبارہ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے اطراف میں ہے۔ سائے تھے دھندلے، اور پھر میں آہستہ آہستہ ان کو دیکھ سکتا تھا۔ میرے اطراف اشخاص تھے کہ جن کو میں پہلے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے میرے آنکھوں پر پردے ڈال دیے گئے ہوں، اور اب پردے اٹھا لیے گئے تھے، اور ان افراد کے درمیان ایک ایسا شخص تھا کہ جس کی آنکھیں نیلی تھیں، وہی شخص جو سرنگ میں میرے ساتھ تھا اور وادی میں بھی مجھ سے صرف 1 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ اور پھر پروفیسر اس شخص کا بتاتا ہے کہ وہ کون تھا، اور مصنف جا کر ان سے ملتے ہیں اور ان سے بھی انٹرویو کرتے ہیں۔ وہاں پر نہ صرف بہت سارے افراد اس کے اطراف تھے، اس نے وہاں پر خود کے اسیری بدن کو بھی دیکھا، اس وادی کے کامل اور حقیقی منظر کو بھی دیکھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پوری وادی انسانوں سے بھری ہوئی ہے، کہ پہلے میں ان کے وہاں پر ہونے پر متوجہ نہیں ہوا تھا۔ لاکھوں بری اور گناہگار روحیں، انسانوں کے علاوہ وہاں پر بہت زیادہ برزخی معمور تھے، معمور کے جن کے بدن انسانوں کی طرح نہیں تھے، ظاہری طور پر نور کے ہالے کی شبیہ تھے۔ ہر انسان کے پیچھے، حتیٰ میرے ساتھ بھی تھے۔ پروفیسر سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اس نیلی آنکھوں والے شخص سے بات نہیں کی؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، ابتدا میں نے اس سے کلام نہیں کیا۔ کبھی کبھی ایک دوسرے سے آنکھیں ملاتے تھے، آگاہانہ اور خوفناک۔ میں وہاں پر نیلی آنکھ والے کے ساتھ تھا، دنیا سے بھی اس کے ساتھ گیا تھا، واپس بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ وادی کی فضا انتہائی خوفناک، کثیف، بدبودار، غم کے کالے بادلوں کی طرح پوری وادی کی فضا کو اس نے گھیرا ہوا تھا۔ ہر جانب سے بدبو ناک تک پہنچ رہی تھی، پسینہ، پیشاب، پخانہ، پیپ مردار میں ملی ہوئی بدبو، خراب مچھلی کی بدبو، اور وہاں پر یہ ساری بدبو اپنی اصلی حالت میں تھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی نے 100 سال تک عالم برزخ کا چہرہ بنایا ہو، وہاں کے لیے سامان بھیجا ہو، اور پھر ایک لمحے میں وہ تمام چیزوں کو مٹا دے۔
کوئی ایسا کام کر لے کہ اس کے 100 سال کے گناہ مٹ جائیں۔ ایک لمحے میں ہم شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے میں شہید ہو جائے۔ عالم برزخ کا چہرہ بدل گیا۔ وہاں پر گھر ہے، گلیاں ہیں، شہر ہے، گاؤں ہے، سواری ہے، کھانا پینا ہے، سب ہے، اور سب ہم نے یہاں سے بھیجا ہے۔ اس میں خدا کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ یہ سب ہمارے اعمال کے ذریعے سے وہاں پر بنتی ہیں، اور پھر وہاں پر اس سے خلاصی نہیں ہے، آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ اور انتہائی خوبصورت نقطہ کہ جیسے دنیا میں ہم کسی کے گھر کو، کسی کے لباس کو، کسی کی گاڑی کے، کسی کے جوتوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کی مالی حالت کیسی ہے، ایسے وہاں پر دوسرے ہمارے گھر کو، ہمارے اطراف چیزوں کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے کہ ہم نے دنیا میں کس قسم کے اعمالوں کو انجام دیا ہے۔ اور جس طرح یہاں کا ایک دن وہاں کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ صرف دن ہی اتنا برابر نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام سینس بھی 50,000 برابر ہو جائیں گے۔ دنیا میں صرف ہم 1% خوشبو کو محسوس کر سکتے تھے، وہاں پر ہم 50,000 برابر اس سے زیادہ محسوس کریں گے۔ ذائقے کو 50,000 سال کے اندازے کے مطابق یعنی اس قدر زیادہ محسوس کریں گے، اور یہ بھی ایک قیاس ہے کیونکہ ہمیں سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، وگرنہ اصل حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں موجود بچے کو دنیا نہیں سمجھائی جا سکتی، اسی طرح دنیا میں رہنے والے کو عالم برزخ نہیں سمجھایا جا سکتا۔ روایات میں ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے کہ جو آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ملائکہ وہاں پر اذیت ہوتے ہیں، اور یہ ایسی بو ہے کہ جو ہوا آنے سے ادھر ادھر نہیں ہو جاتی، کم نہیں ہو جاتی، یا اس میں مسلسل رہنے سے آپ کا ناک عادی نہیں ہو جاتا۔ عالم برزخ دنیا جیسا ہے؟ نہیں، بلکہ عالم برزخ سے کچھ چیزوں کے نمونے کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کی نقل بیان کی گئی ہے یہاں پر۔ جیسے آنکھ کو 70 مرتبہ فلٹر کر کے بھیجا گیا ہے، ورنہ اگر اصلی آنکھ کو بھیج دیتے تو سب کچھ جل جاتا، ہم کھانا بھی نہیں پکا سکتے۔ درخت کی نقل کو بھیجا گیا ہے تاکہ اصلی درخت کو جب خدا مثال دے تو ہم سمجھ سکیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ اس وادی میں بعض جگہ بہت گرم تھی، ہر جگہ کی آب و ہوا یکساں نہیں تھی، اور کیوں گرم تھی اس کا جواب پروفیسر نہیں دیتا ہے، لیکن جب ہم کسی کا ایسا حق ضائع کرتے ہیں کہ جس کے اثرات شدید ہیں تو وہاں پر شدید ہوا گرم ہے۔ عالم برزخ کی گرمی اور سردی کو انسان اس دنیا سے مینیج کرتا ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول دنیا میں ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم تنظیم کر کے مر جاتے ہیں، اور پھر وہاں پر وہی سہنا پڑے گا کہ جو یہاں سے سیٹ کر کر گئے ہیں۔ اس وادی کی بعض جگہ دھندلی ہیں، بعض جگہ مکمل تاریک ہیں، بعض جگہ زرد رنگ کا نور ہے، بدصورت اور شکنیں اس کے اندر تھی، بعض جگہ صاف تھی، بعض جگہ بلند اور بعض جگہ نیچی تھی، نشیب و فراز تھا، اور بعض جگہ آڑی ٹیڑھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر آڑے ٹیڑھے راستوں میں بہت زیادہ افراد بھٹک رہے تھے، وہ لوگ کہ جو دنیا میں دوسروں کو گولی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اگلے کو گھماتے ہیں، ٹوپی گھماتے ہیں، وہاں پر وہ لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہاں پر ان لوگوں کو گولی فٹ ہو جاتی ہے، ان آڑے ٹیڑھے رستوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور روایت میں بھی موجود ہے خدا ایسے افراد کے لیے 70 دروازوں کو کھولے گا، اور جب یہ لوگ دروازے کے قریب جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ واپس پلٹیں گے، دوسرے دروازے کی طرف دوڑیں گے، جب اس کے نزدیک جائیں گے تو وہ بھی بند کر دیا جائے گا، خدا وہاں پر ان کو ایسے گھمائے گا۔ خدا ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں کر رہا، ہم خود یہاں سے اس کو تنظیم کر کے گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ ہمارے پاس کوئی مدد کے لیے آتا ہے،
ہم مدد کر سکتے ہیں، اسے راستہ دکھا سکتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، جائے اپنے رشتہ داروں کے پاس جائے اپنے گھر والوں سے جا کر کہے ہم اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، اور وہ بیچارہ شاید چند مہینے چند سال ہمارے مدد نہ کرنے کی وجہ سے بھٹکتا رہا، جلدی اس کی مشکلات حل نہیں ہوئی، وہاں پہ ہم کو بھٹکنا پڑے گا۔ کسی کا کوئی کام ہماری طرف ہے، اسے روز گولیاں فٹ کرتے ہیں، اس کا فون نہیں اٹھاتے، اسے آج کل کر کے ٹالتے رہتے ہیں، بیچارہ کبھی گھر کے چکر لگاتا ہے، کبھی فون کر رہا ہے، لیکن ہم اسے ٹالتے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہاں سے خود اپنے ہاتھوں سے بھٹکنا تولید کرتے ہیں۔ پروفیسر کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں، وہاں پر لوگ خوف زدہ تھے، وہاں لوگ مسلسل بھوکے تھے اور مسلسل چبا رہے تھے۔ کیا چبا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن چبا رہے تھے۔ وہ لوگ بدصورت تھے، بہت زیادہ، بعض گروہوں کی شکلیں حیوانات کی مانند تھی۔ بہت اہم نکتہ، انسان کا وجود اشرف ہے دوسری مخلوقات کی نسبت۔ وجود اشرف کے پاس وہ سب کچھ ہے کہ جو نیچے والوں کے پاس ہے، اور جب وہ اوپر کی طرف آتا ہے تو اس کے پاس نیچے والوں کی تمام اچھائی اور برائی کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ تمام چیزوں کو انجام دے سکتا ہے، تمام اعمال کو انجام دے سکتا ہے، اسٹارٹ کا بٹن دبا سکتا ہے کیونکہ قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ اپنے اندر کمالات کو فعال کرے یا نقص کو فعال کرے۔ مثلاً کتے کے اندر کمالات بھی ہیں اور نقص بھی۔ انسان چاہے تو کتے کی طرح وفادار ہو سکتا ہے اور چاہے تو انسانیت سے خارج ہو سکتا ہے اور کتے کے نقص کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے، اور کتے کے بعض نقص ہو سکتا ہے اس کے لیے نقص ہو لیکن انسان کے لیے نقص نہ ہو، یا بعض نقص اس کے لیے نقص نہ ہو لیکن انسان کے لیے نقص ہو۔ جیسے بچھو کا ڈنک، اگر وہ ہم کو مارتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں، لیکن اگر وہی ڈنک وہ خود کو مارتا ہے تو وہ اس کے جسم کے لیے مفید ہے۔ لیکن اگر یہی ڈنک شہد کی مکھی خود کو مارے گی تو وہ مر جائے گی۔ کتے کا بھونکنا اس کے خود کے لیے نقص نہیں ہے، فائدہ مند ہے، کسی اجنبی کے آنے کی خبر دیتا ہے، لیکن جب انسان بھونکنے لگ جائے تو یہ اس کے لیے نقص ہے۔ چونٹی کمزور مخلوق ہے، خود کے لیے کھانا جمع کرتی ہے، اپنے آب و ہوا کے لحاظ سے کھانے کو جمع کرتی ہے، لیکن جب انسان یہ کام کرنے لگے، کھانا پینا جمع کرنے لگے تو وہ لالچی ہے۔ بچھو کا ڈنک مارنا نقصان دہ نہیں ہے، نقص نہیں ہے، لیکن انسان کا ڈنک مارنا نقص ہے۔ لہٰذا برزخ میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف ایک حیوان کی شکل لے کر بیٹھا ہے، کوئی صرف کتا ہے، کوئی صرف سور ہے، کوئی صرف بھیڑیا ہے۔ وہ تمام حیوانات کے نقص جو خود کے اندر رکھتا ہے اور پھر اس کی شکلیں سب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں ڈاکٹر تھا، معلم تھا، انجینئر تھا، کسی پوسٹ پر تھا، بینک کا آفیسر تھا، سرکاری نوکری تھی، جہاں جاتا تھا لوگ احترام کرتے تھے۔ اب اس دنیا میں بچھو، چونٹی، کتے، سور، سب کی شکل اس کے اندر جمع ہو گئی ہے، کوئی وہاں پر اس کے لیے احترام نہیں کر رہا ہے۔ اور سب سے زیادہ دردناک کیا ہے؟ اگر آپ ایک بھیڑیے کی شکل میں ہو تو بھیڑیا ہونا باعث شرم نہیں ہے۔ کیا بھیڑیا خود کے بھیڑیے ہونے پر شرمناک ہوتا ہے؟ کیا کتا خود کے کتے ہونے پر شرمناک ہوتا ہے؟ کبھی نہیں، کوئی بھی جانور خود کے کسی شکل میں ہونے پر شرمناک نہیں ہوتا۔ اصلی ترین درد کیا ہے؟ اصلی ترین درد یہ ہے، غور سے سنیے گا، اصلی ترین درد یہ ہے کہ انسان کے جو جانتا ہے کہ وہ انسان ہے، اسے معلوم ہے کہ اس کی اصلیت انسان کی ہے، لیکن یہاں پر اگر اس کی شکل میں کتا، سور، بھیڑیا،
بچھو وغیرہ سب جمع ہو جائیں تو یہاں پر شرمناک ہے، دردناک ہے، وہاں پر اس کا کتا ہونا اور سور ہونا شرمناک ہے اس کے لیے۔ اور پھر یہ شرمناک ہونا، یہ شرم میں ڈوبے رہنا چند لمحوں کے لیے نہیں ہے، ہزاروں سالوں کے لیے ہے، ہمیشہ رہنے والی حالت ہے۔ آسانی سے اس کو پلٹایا نہیں جا سکتا، آسانی سے اس حالت سے باہر نہیں آیا جا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کام دنیا کے تھے، اب ہم مر چکے ہیں۔ بٹن دنیا میں تھے، وہاں پر ہمیں سیٹ کرنا تھا، اور ہم اس طرح سے سیٹ کر آ گئے، خود کی برزخی شکل کو کتے اور سور کی مانند کر کے آ گئے، چونٹی کی مانند کر کے آ گئے، بھیڑیے کی مانند کر کے آ گئے۔ اب خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم قیامت کو، برزخ کو بہت مذاق سمجھ رہے ہیں، بہت لائٹ لے رہے ہیں، قرآن کی 4 آیت پڑھ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ یہ سب نہیں ہوگا، ایک جگہ غلط گاڑی پارک کر دیتے ہیں یا ڈرائیونگ کرتے ہوئے غلط طریقے سے موڑ لیتے ہیں اور ہمارے پیچھے ہزاروں گاڑیاں متاثر ہوتی ہیں۔ نہ صرف گاڑیاں متاثر ہوتی ہیں، ان میں موجود ہزاروں لوگ کسی نہ کسی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی میں مشکلات ایجاد ہوتی ہیں، ان سب کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شکلیں بنا رہے ہیں، کتے کی شکل نہ بنائیں۔ دنیا میں جن افراد کی برزخی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، لوگ اس کے پاس جانے سے کتراتے ہیں، نہیں جاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ہماری حیوانی شکل کو دیکھ لے گا۔ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسا شخص کھڑا ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کی برزخی آنکھیں ہیں تو ہم وہاں سے فرار کر جائیں کہ کہیں یہ ہماری برزخی شکل کو نہ دیکھ لیں۔ دنیا میں فرار کر سکتے ہیں اس شخص کے آگے سے، یا پھر محنت کر کے اپنی برزخی شکل کو تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن اگر مر جاتے ہیں وہاں سے فرار ممکن نہیں ہے، شکل کو تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر فرار کرنا ہے تو خود سے فرار کریں، بری عادتوں سے فرار کریں، برے اخلاق سے فرار کریں۔ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چہرے کو تبدیل کریں، خدا کا شکر کریں کہ ابھی زندہ ہیں، چہرے کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ خدا کے جتنے بھی دستورات ہیں، جتنی بھی حلال اور حرام ہیں، سب کے چہرے موجود ہیں، برزخی شکلیں ہیں ان کی۔ نماز انسان کو خوبصورت کرتی ہے۔ ہم اکثر اس حدیث کو پڑھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے خوبصورت نہیں ہوتے۔ یہ حدیث عالم برزخ کے لیے ہے۔ وہ افراد جو نماز پڑھتے ہیں، عالم برزخ میں ان کے چہرے خوبصورت ہیں۔ روزہ انسان کو خوبصورت کرتا ہے۔ روزے کا ظاہر کمزوری ہے لیکن اس کا باطن طاقتور ہے، وہاں آپ کا چہرہ طاقتور ہوگا۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھانا ضروری تھا تاکہ جب آگے کے مراحل میں داخل ہوں تو بات کو سمجھنا آسان ہو، گفتگو سمجھ آ جائے، ہضم ہو سکے۔ بہت ہی خوبصورت مطالب ہے، اگر انسان اس کو سمجھ جائے تو دنیا میں برائیاں ختم ہو جائیں۔ پروفیسر وہاں پر اپنی والدہ سے ملاقات کرے گا، کیسے ملاقات کرے گا اور کیسے نجات حاصل کرے گا، اسے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔